مفتی صاحب کیا حال ہے؟ مستقیم جھنگ سے مولانا شیخ مکی حجازی صاحب کہتے ہیں فرض نماز کے بعد کبھی کبھی دعا مانگ لیا کرو۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا ہے بھی نہیں۔ مفتی صاحب آپ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں نماز کے بعد جو دعا ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں، ان میں آپ نے مختلف اوقات بتائے، ان میں سے آپ نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یعنی قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگی جائے۔ لیکن یہاں دو معاملات ہیں، ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے اجتماعی دعا کرنا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ فی نفسی ہی اٹ سیلف نماز کے بعد دعا کرنا یہ ثابت بھی ہے، مستحب بھی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے لیے دعا کر رہا ہے، دوسرا آدمی پاس بیٹھا ہوا اپنے لیے کر رہا ہے، تیسرا اپنے لیے کر رہا ہے، چوتھا اپنے لیے کر رہا ہے، اور اس سے شکل ایسی بن گئی، ایسے دیکھنے والے کو ایسے لگے کہ کوئی اجتماعی دعا کر رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن باقاعدہ اس کو اجتماعی شکل دینا خود، کہ امام ہاتھ اٹھائے پھر مقتدی ہاتھ اٹھائیں، امام ہاتھ پھیرے مقتدی بھی ہاتھ پھیر لیں، اس طرح باقاعدہ دعا کی اس کو شکل دے کر، اجتماعی دعا کی شکل دے کر دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ایک ہے دعا کرنا نہ صرف یہ کہ ثابت ہے بلکہ سنت اور مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے۔ ایک ہے اجتماعی دعا کرنا، تو اجتماعی دعا کرنا نماز کے بعد یہ ثابت نہیں ہے، تو اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں، ہمارے جو بڑے حضرات ہیں، جو دارالعلوم کراچی کے حضرات کو آپ دیکھ لیں، تو وہاں جب نماز ہوتی ہے تو وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یا تو مائک اتار دیتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب بھی دعا کر لیتے ہیں، باقی لوگ بھی دعا کر لیتے ہیں، یا وہ مائک پہنا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ الحمدللہ رب العالمین اور وآخر دعوانا یا برحمتہ وہ نہیں پڑھتے، بس ہاتھ اٹھایا، دعا کی اور ہاتھ پھیر لیا منہ پہ۔ تو اجتماعی دعا کرنا بہرحال ثابت نہیں ہے نمازوں کے بعد۔ ہاں کوئی خاص گیدرنگ ہو، کوئی بیان ہو، کوئی نصیحت کی مجلس ہو، اس کے بعد اجتماعی دعا کرنا اس کی حیثیت الگ ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنے کی حیثیت الگ ہے۔ آخرت میں سب کے سامنے حساب ہوگا یا تنہائی میں؟ حقوق العباد کی معافی میں شرم آتی ہو، کیسے معافی مانگیں؟ جواب لازمی دیں۔ شکریہ ناصر مظفر آباد۔ دیکھیں حقوق العباد کی معافی میں شرم آتی ہو تو ضروری نہیں کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کی غیبت کی تھی مجھے معاف کر دیں، یا جناب میں نے آپ کے بارے میں بدگمانی کی تھی مجھے معاف کر دیں۔ ایک تو حقوق العباد وہ ہے نا کہ آپ نے کسی کا پیسہ لیا ہوا ہے، تو پیسہ تو آپ کو دینا ہی دینا، اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو آپ کو اس پہ شرم آنی چاہیے کہ آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے، مطلب پیسے دینے میں آپ کو کیا شرم آ رہی ہے؟ وہ تو آپ پیسے ادا کریں، اس کے کوئی حق ہے، کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ تو آپ کو حق ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر حقوق العباد سے مراد اس طرح کے حقوق ہیں، کسی کی غیبت کی ہے، بدگمانی کی ہے، یا اس سے حسد رکھا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں جو شرعاً حرام ہیں، تو اس کی معافی کا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ کے حق میں اگر مجھ سے کوئی بھی کمی کوتاہی ہوئی ہو آپ معاف کر دیں، بس اگر وہ معاف کر دے تو بس معاف ہو گئے، وہ سارے حقوق معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس طرح کے حقوق میں اگر یہ کہنا بھی مشکل ہو رہا ہو کسی وجہ سے، اگر یہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی موقع ہو اس موقع پہ کہہ دیں، اور یہ کہنے میں بھی مشکل ہو رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کریں، دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی اور ان کے جو حقوق آپ کے ذمہ میں عائد ہو گئے تھے غیبت اور حسد وغیرہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے ٹو گیٹ دا citizenship of non-Muslim countries like Australia for Indian Muslim. I am living in Australia. I am permanent resident here, but still I have Indian passport. I am eligible to get the Australian citizenship and passport. Alhamdulillah, I am living here in Muslim majority area in Fawkner, Melbourne. We have good mahal here with Muslim schools and also have Hafiz and Alim classes as well. So my question is, it's permissible for Muslim to migrate and settle in the non-Muslim countries like Australia and Canada from India? Because some people says it's haram to live here based on verses of Quran in Surah An-Nisa, ayat 97 to 100. And there is also some hadith they quote to support this view. So now I am confused, should I have to get the Australian passport or not? Jazakallah khair. دیکھیں جو آپ جب انڈیا میں رہ رہے ہیں تو انڈیا بھی تو مسلم کنٹری نہیں ہے، آسٹریلیا بھی مسلم کنٹری نہیں ہے۔ بہرحال کسی بھی غیر مسلم ملک میں رہنے کے لیے یا اس کا پاسپورٹ لینے کے لیے بنیادی طور پر ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو اپنے دین پر وہاں عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو۔
اگر آپ کو دین کے جو ضروری کام ہیں، فرائض ہیں، جو شعائر ہیں، ان پر آپ کو عمل کرنے کی اجازت نہیں، تو ایسے ملک میں آپ نہیں رہ سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ مسلم کنٹری ہو یا غیر مسلم کنٹری ہو، وہ آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، ناروے ہو، کوئی بھی ملک ہو۔ تو ایک تو اس چیز کا لحاظ کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ جتنے ممالک ہیں، آسٹریلیا، امریکہ وغیرہ، ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی دین پر عمل کرنے کی میں آپ کو کوئی رکاوٹ ہو، منع ہو کہ آپ دین پہ عمل نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اذان نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات کہ آسٹریلیا کے اندر اسپیشلی آپ کا جو سوال ہے اس کا تعلق آسٹریلیا کے ساتھ ہے، تو آسٹریلیا سے اور بھی جو ہمارے دوست رابطہ کرتے ہیں، تو آسٹریلیا میں اس وقت مسلمانوں کی پہلی نسل جوان ہوئی ہے، جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق۔ یعنی یو کے کی اگر آپ بات کریں، وہاں مسلمان کافی عرصے سے سیٹلڈ ہیں اور کئی جنریشن ان کی وہاں جوان ہو چکی ہیں۔ وہاں دینی ماحول نسبتاً ان علاقوں میں جہاں دینی ماحول ہے، دیندار لوگ رہتے ہیں، بہتر ہے۔ آسٹریلیا اور ان ممالک میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور شاید کینیڈا کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ پہلی جنریشن یا پہلی نسل جوان ہوئی ہے، اور اب اس کے بعد جو نسل آئے گی، پھر اس کے بعد جو نسل آئے گی، بنیادی طور پر ہم لوگ جو میں نے اس پہ پہلے بھی کلپ ریکارڈ کروائے تھے کہ جو اوورسیز ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، یا کوئی بھی مسلم، کسی بھی مسلم کنٹری سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی مسلمان ہے، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا، اس کو اس چیز کی ضرور فکر کرنی چاہیے کہ بھائی میں نے اپنے بچوں کو دین سے کتنا جوڑا ہوا ہے، آیا وہ مسجد سے جڑا ہوا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، دین کی بیسک، اس کو بالکل ایسا فنڈامنٹل قسم کا مسلمان بنائے۔ آسٹریلیا میں رہتے ہوئے، امریکہ میں رہتے ہوئے، یو کے میں، فنڈامنٹل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی تشدد پسند ہوگا، انتہا پسند ہوگا، یا جناب کوئی مار دھاڑ کرے گا، ہرگز یہ مطلب۔ فنڈامنٹل کا مطلب یہ کہ جو اسلام کے فنڈامنٹلز ہیں اس پر وہ بالکل مضبوطی سے پابندی کے ساتھ کاربند ہو کہ بھئی عقیدہ توحید، ختم نبوت، عقیدہ آخرت، عقیدہ تقدیر، جنت جہنم کا عقیدہ وغیرہ وغیرہ، جو اسلام کے ضروری بنیادی عقائد ہیں، کہ بھائی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ قرآن ان کو پڑھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں، حدیث پڑھائیں۔ یعنی کسی اسلامی ملک میں رہتے ہوئے آپ کو ماحول کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی جتنی زیادہ فکر آپ کو وہاں ہوتی، بالخصوص جب بچیوں کا معاملہ آ جاتا ہے۔ پھر جب اسکول کی باری آتی ہے تو عموماً لوگ پبلک اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، اور جو اسلامی اسکول ہوتے ہیں اس میں فیس زیادہ دینی پڑتی ہے، اور ہم لوگوں کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے، اس چکر میں بچوں کو پبلک اسکول میں ڈال دیتے ہیں، ان کے دین ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو دیکھیں کہ بچیاں کس اسکول میں جا رہی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بچیوں کو وہاں اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اعلیٰ تعلیم دلوانے کے چکر میں ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو بھائی گھر میں ان کو بٹھا کے رکھیں، کوئی آن لائن ٹیوٹر ان کے لیے ڈھونڈ لیں، آسٹریلیا سے ڈھونڈ لیں، پاکستان سے ڈھونڈ لیں، انڈیا سے ڈھونڈ لیں، کہیں سے بھی، وہ ان کو آن لائن پڑھا دیں۔ آپ سائنس پڑھانا چاہتے ہیں آن لائن پڑھا دیں، آپ جناب فزکس پڑھانا چاہتے ہیں آن لائن پڑھا دیں۔ آج کل تو یوٹیوب پر سارا کچھ موجود ہے، آپ ان کو فری لانسنگ سکھا دیں، کوئی ایسے اسکل سکھا دیں جس سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں، ان کو بھی معاملات میں مشکلات نہ ہوں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، لیکن مطلقاً یہ کہہ دینا کہ کسی بھی غیر مسلم کنٹری میں رہنا جائز نہیں۔ پھر اسپیشلی اگر آپ یہ نیت ساتھ کریں کہ بھائی میں نے یہاں لوگوں کو دعوت دینی ہے، میں نے خود دین کی اتنی نالج حاصل کرنی ہے، اتنا علم اور اتنا رسوخ اور مضبوطی اس میں حاصل کرنی ہے کہ میں لوگوں کو قائل کر سکوں، نہ یہ کہ لوگ مجھے دین سے پھیر سکیں یا میرے بچوں کو پھیر سکیں۔ تو اگر آپ کو اس بات کی شیورٹی ہے کہ بھائی میں اپنے دین پر بھی عمل کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، اور مزید دین کا علم حاصل کر سکتا ہوں، اس کا طریقہ یہ کہ آپ علماء سے جڑیں، تبلیغ سے جڑیں، دین کے کاموں سے جڑیں، جو بھی دین کا کام ہو رہا ہے آپ کے آس پڑوس میں اس سے جڑیں، بچوں کو جوڑیں۔ اور آن لائن بہت ساری ایسی چیزیں، بیانات نشر ہو رہے ہوتے ہیں، کوشش کریں گھر میں اسکرین لگا کے بچوں کو سنائیں، بچوں کو جوڑیں کہ بھائی یہ سنیں، فلاں کا بیان سنیں، یہ مسائل سنیں، تفسیر سنیں، ترجمہ سنیں، تاکہ وہ قرآن سے، حدیث سے، دین کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دنیا کا مستقبل سنوارنے کے چکر میں آپ ان کا آخرت کا مستقبل خراب کر دیں، اس لیے کہ مسلمان کا جو اصل فیوچر ہے وہ آخرت ہے۔ تو آپ دنیا ضرور بہتر کرنے کی کوشش کریں، لیکن آخرت کی کاسٹ پر نہیں۔ یہ نہ ہو کہ دنیا آپ بہتر کر لیں، خدا نخواستہ آخرت خراب ہو جائے، لیکن تھرو آؤٹ یہ کہہ دینا کہ بالکل کسی ملک کا پاسپورٹ لینا جائز نہیں ہے، امریکہ میں رہنا جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، یہ بات بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے، خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔